یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور مکاشفہ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو میرے بہن بھائیوں مکاشفہ 9ویں باب میں ہے۔ اس کا شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس سے پہلے ایک ہم نے 9ویں باب پہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے اتھا گڑھے کو ڈسکس کیا، آپ وہ ضرور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی، اور ہو سکے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آمین، گاڈ بلیس یو۔ اچھا جی، مکاشفہ 9ویں باب کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں۔ 9واں باب جو ہے 5واں نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، اس سے پہلے 4 پھونکے جا چکے ہیں، اور جب یہ پھونکا گیا تو آسمان سے ایک فرشتہ گرا ہے۔ اس فرشتے کو آج ہم ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی عام فرشتہ ہے، یہ خداوند نہیں ہے، اور یہ شیطان کے معنی میں ایکچولی بات ہے۔ اچھا، لیکن اس پہ ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم نے جو دیکھنا ہے، یہ فرشتہ تو گرا دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کو کنجی دی گئی ہے، اور جب وہ کھولا گیا کنجی اتھا گڑھے کی تو اس میں سے ٹڈیاں نکلی ہیں، اور آسمان پہ دھواں لکھا ہے، اٹھا ہے، اور بھٹی کا سا دھواں ہے، اور اس میں سے ٹڈیاں نکلی، اور ٹڈیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو 5 مہینے تک اذیت پہنچائیں، اور جو ہے نا ان پہ اتھا گڑھے کا ایک بادشاہ بھی مقرر ہے، وہ بھی فرشتہ ہے۔ آج ہم نے جو دیکھنا ہے 2-3 باتوں کو دیکھنا ہے اس چیپٹر میں سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اتھا گڑھے کے لیے سیپریٹ ویڈیو دیکھیں، لیکن جو اس چیپٹر میں دھوئیں کی بات ہے، ٹڈیوں کی بات ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا سارا معاملہ ہے۔ یہ 1 سے جو ہے نا 11 آیات تک میں بات کر رہا ہوں 9ویں باب کی، آگے 12ویں سے جو ہے نا وہ 6 نرسنگا پھونکا جاتا ہے۔ اس باب میں اب یہ بات ہے کہ دھواں جو ہے، بھٹی کا سا جو دھواں اٹھا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیپٹر کی تفسیر جو پہلی 11 آیات کی، وہ 2 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پھر کنفیوژن نہیں ہونا ہم لوگوں نے، کیونکہ لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بھی بتاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، صحیح بات کیا ہے۔ میں بیچ میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ میں اس نظریے سے متفق کرتا ہوں، میں اپنی بات ضرور بتاتا ہوں، تو آپ کو کیا اپیل کرتا ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ مکاشفہ کی تفسیر آسان نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حتمی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں پڑھ کے بات کرتا ہوں، یہ میرے پر ریولیشن نہیں ہے بھائی۔ ہاں، کوئی ایسی بات آتی ہے جو کلام سے ہوگی نا، اس میں زور ہی علیحدہ ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سیکھی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اتھا گڑھے کی اس کو کنجی دی ہے، اور جب کھولا ہے تو اس میں سے لکھا ہے بھٹی کا سا دھواں نکلا ہے۔ تو ایک ہے پریٹرسٹ ویو، ایک ہے فیوچرسٹ ویو۔ پریٹرسٹ والے کہتے ہیں پاسٹ میں یہ باتیں ہو چکی ہیں، اور یہ فیوچرسٹ کہتے ہیں نہیں ابھی ہونی ہے۔ پاسٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھواں اٹھا ہے ایک دفعہ، ہاں جی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ بالکل لٹرل معنوں میں ہوا ہے، بالکل ایسے ہوا تھا۔ اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رومن امپائر کی بات ہے، جب تیتس بادشاہ نے 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کیا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا، یروشلم کا گھراؤ کر لیا تھا، اور اس نے 5 مہینے تک گھراؤ کر کے رکھا تھا، اور لوگ جو ہے رسد اندر نہیں گئی تو لوگ بھوکے مرنے لگ گئے، اور پھر یروشلم کی فصیلیں جو ہے نا وہ جاتے رہیں، اور یروشلم جو سرنڈر ہو گیا، اور وہ پھر آگے تیتس کا ہمیں پتہ ہے 70 کی عیسوی میں اس نے بالکل وہی کام کیا جیسے بابل نے کیا تھا، ہاں جی، تو یروشلم کو آگ لگا دی، اور فصیلیں ڈھا دیں، اور چیزیں لے گئے، اور اسرائیلی تتر بتر ہو گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رومن بادشاہ تھا نا تیتس، وہ ہے یہ اس ٹائم کا سارا واقعہ، اس کے تھرو سارا کچھ ہوا ہے۔ اور یہ جو ٹڈیوں کو 5 مہینے کا اختیار دیا کہ وہ 5 مہینے اس نے وہی کام کیا تھا، اور ٹڈیاں جو تھیں اس کی فوجیں تھیں، اور ان کی فوجوں کی بھی وہ جو سارا کچھ ہے، ان کا پہناوا یہ وہ اس کے ساتھ بھی ریزیمبل کرتے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل ہے، اس کو میں ایک ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتا، اور نہ میں اس کا اتنا حامی ہوں، اس لیے میں اس کو نہیں، تاریخی طور پہ ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ خدا ان کی پیشن گوئی تھی۔ بائی دا وے، خدا نے کہا تھا کہ یہ یروشلم کے کسی پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا، وہ تو پورا ہونا تھا، اور تیتس بادشاہ نے یہ کام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کی جو بات کی جاتی ہے مزید، کہ یہ جو تھا اس کے ساتھ ساتھ آسمان پہ بھی، ستاروں میں بھی گردش تھی، اور جو ورگو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکورپین ہے، ان کی کانسٹلیشن بھی بنی، ٹھیک ہے۔ عورت کا بھی نشان آیا، اور اس کے ساتھ بچھو کا بھی، تو وہ ان کی بھی ساری کی ساری جو الائنمنٹ ہے، اور وہ بھی ساری دیکھ کے کہتے تھے کہ اوپر وہ ہو رہی تھی اور نیچے یہ ہو رہی تھی۔ یہ آپ نے دیکھنی ہے پریٹرسٹ ویو، اٹس ویری ڈیٹیلڈ، تو یہ ہے اس کے اندر۔
سو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور ابدون جو تھا وہ بالکل یہی تھا کہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی، اور وہ اس کو لٹرل معنوں میں لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کہ نہیں، یہ ابھی مستقبل میں ہونی ہے واقعہ، اور دھواں جو ہے وہ ایکچولی استعاراتی معنوں میں ہے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ اندھا کر دیتا ہے، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، پانی نکلتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کام نہیں کرتی، سو وہ گناہ کا دھواں ہے، اور جو ہے نا وہ استعاراتی طور پہ بات ہے، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوگا مستقبل میں۔ استعاراتی طور پہ تو دونوں ہی مانتے ہیں، پریٹرسٹ ویو والے بھی اور فیوچرسٹ والے بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ لٹرل ہے۔ جیسے پرانے ٹائم میں وہ فوجیں تھیں جو فیوچرسٹ ویو والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روحوں نے کام کرنا ہے، یہ روحوں کو اختیار ملے گا۔ جیسے اتھا گڑھی کی جب آپ ویڈیو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں پر شیطانی روحیں قید ہیں، اور ایسی خطرناک روحیں قید ہیں کہ جو ہے نا ان کو لکھا ہے کہ روز عظیم کی عدالت تک کے لیے خدا نے رکھا ہے، لیکن یہ 5 مہینے کے لیے کھولی جائیں گی، اور 5 مہینے کا اختیار ہے۔ اور جب ہم ٹڈیوں کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ٹڈیاں بھی 5 مہینے ان کے ہوتے ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے خروج میں بھی پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی سٹوری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈیوں نے کیا کیا تھا، وہ سارا فصلیں اور ہری سبزیاں ساری مصریوں کی چٹ کر گئے تھے۔ سو ایکچولی اسی کی پکچر ہے، یوئیل نبی کی کتاب میں بھی جو سارا سین کھینچا گیا ہے وہ ڈسٹرکشن کی بات ہے، کہ ٹڈیاں آئی ہیں، جو اگر کچھ بچ رہا ہے تو وہ پہلا دل ہے، اس سے اگر بچ گیا تو دوسرا دل اس کو چٹ کر جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ چاٹی کر رہی ہیں، لیکن یہ روحانی ٹڈیاں ہیں، یہ روحانی معنوں میں بات ہے۔ اور جیسے بدروحیں جو ہیں انسانوں کو اذیت پہنچا سکتی ہیں، مار بھی سکتی ہیں اگر خداوند اختیار دے۔ یہاں پہ ان کو اختیار نہیں ہے، ان کو موت کا اختیار نہیں دیا گیا، صرف ان کو 5 مہینے تک اذیت دردناک کام کرانے کا ان کو اختیار دیا گیا۔ اور یسوع مسیح کے معجزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے معجزے ایسے تھے جن میں بدروحیں ڈائریکٹلی انوالو تھیں۔ جیسے ایک جگہ خدا معجزہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آئے گونگی اور بحری روح اس میں سے نکلا، اور لکھا وہ کف بھر لاتا تھا، اور پھر جب وہ نکلی تو مروڑ کے نکلی اس کو، اور جو تھی نا وہ چلی گئی تھی۔ پھر ایک ہم نے دیکھا واقعہ کہ گراسینیوں کے علاقہ میں ایک شخص تھا، اس کے اندر لشکر تھا، تو خدا نے وہ کہتی ہمیں اتھا گڑھی میں نہ بھیج، بلکہ ہمیں سوروں کے گور میں جانے دے، گول میں۔ تو خدا نے ان کو وہاں پہ کر دیا تھا۔ تو روحیں جو ہیں وہ اذیت پہنچاتی ہیں، اور یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ اسی طرح کی بات ہے، یہ ایکچولی روحانی عالم میں ہے، ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایوب کے ساتھ کیا تھا، دیکھیں نا، ایوب والا واقعہ سارا ادھر کریں ریلیٹ۔ ایوب راست بات انسان تھا، لیکن اس پر جو شیطان کی طرف سے شیطان کو اختیار دیا گیا تھا۔ یہاں پہ بھی ان کو اختیار ہی دیا گیا 5 مہینے تک اذیت پہنچانے کا، لیکن ایوب وہاں پہ راست باز بندہ، یہاں پہ راست بازوں کو نہیں اختیار کہ وہ ان کو تنگ کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ جن کے ماتھوں پر مہر نہیں ہے ان کو، اور جن کے ماتھوں پہ مہر ہے، جیسے 1,44,000 کی بچھی ہوئی ہے، یا اس ٹائم میں جو مسیحی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان پر ہم سب پر پاک روح کی موعودہ مہر لکھی ہے، مخلصی کے دن تک کے لیے یہ بیانہ ہے، مہر ہے کہ وی آر سیف، گارنٹی ہے یہ ہماری، تو وی آر سیف، یہ ہمیں نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ اور اسی لیے میں یہ بڑا ہی اس کا حامی ہوں، اس نظریے کا بھی، کہ کلیسیا جو ہے وہ مصیبت کے دور میں سے گزرے گی۔ جیسے بنی اسرائیل پہ بھی دیکھیں، جب ملک مصر میں آفتیں ساری آ رہی تھیں، ٹڈیاں بھی جب آئی ہیں اور چٹ کر گئی ہیں سارا کچھ، لیکن خداوند نے بنی اسرائیل کو بچا کے رکھا تھا، ان کے پلوٹھے بھی بچے رہتے ہیں، ان کا سب کچھ بچا رہا تھا، جو بھی آفت آتی تھی مصریوں پہ آتی تھی۔ تو ویسے ہی ادھر بھی ہوگا، یہ ٹڈیاں جو ہیں اذیت پہنچائیں گی، بڑا کچھ کریں گی، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ ان سب چیزوں سے کیسے غالب آئیں گے، برہ کے لہو سے اور اپنی گواہی سے، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں پہ غالب آئیں گے۔ اچھا، اب یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ 5 مہینے کا ان کو اختیار دیا گیا، یہ بات ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو بند کر دیا جائے گا، اور شیطان کو بھی بلکہ اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ جو ان پر بادشاہ مقرر ہے، اس کا نام لکھا ہے، عبرانی میں ابدون ہے اور یونانی میں اپلیون ہے، تو وہ اس کو بھی جوڑتے ہیں تیتس کے ساتھ، اور تیتس سے پہلے جو اس کے باپ تھا اور دادا بھی، سو اس کے ساتھ بھی وہ ان کو جوڑ کے کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سادہ سی بات ہے، ابدون کا مطلب بھی، اپلیون کا مطلب ڈسٹرکشن ہے، کہ انہوں نے تباہی لے کر آنی،
سو یہ ایسی تباہی ہے کہ جو روحانی عالم میں ہو رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریئل ہے، ہاں جی. اور ان کی جب شکل اور بناوٹ بھی دیکھتے ہیں نا، ایکچولی کہا تو ٹڈیاں گیا ان کو، لیکن جب ان کی شکل اور بناوٹ دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صورت لکھا گھوڑوں کی سی ہے، سروں پر تاج ہے، چہرے آدمیوں کے ہیں، بال عورتوں کے سے ہیں، پروں کی آواز جو ہے رتھوں کی سی ہے، اور دنیا کے بچھوؤں کی سی ان کو طاقت دی گئی، ان کی دموں میں ڈنک. سو یہ عجیب قسم کی وہ جو ہے نا مخلوق ہے. آئی تھنک سو کہ یہ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں اس کی کہ وہ کیا کچھ کر سکیں. تاج جو ہے وہ اختیار کے معنوں میں بات ہے. ڈنک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نقصان پہنچانے کے معنوں میں، وہ کوئی اذیت وبا بھی ہو سکتی ہے. اور پروں کی آواز رتھوں کی سی کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ غضبناک ہے، وہ کیا کہنا چاہیے، خوفناک ہے. چہرے آدمیوں کے سے ہیں، سو وہ آدمیوں کو نقصان پہنچائیں گے. ان کے پاس ان کو سمجھ ہے، آدمیوں کی ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچانا ہے. پھر دیکھیں صورت گھوڑوں کی سی ہے، ہاں، سو وہ بالکل جنگی کام ہے. سو یہ ایکچولی فوجیں نہیں ہیں یہاں پہ. مکاشفہ جو اگلا ہے نا چھٹا نرسنگا، اس میں فوجوں والا معاملہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہاں پہ یہ نہ تو رومی فوجی ہیں نہ کوئی دوسری اور فوجی ہیں، بلکہ یہ شرارت کی روحانی فوجیاں جو تھا گڑھے سے نکال کر بھیجی گئی ہیں. ان کو اختیار دیے گئے 5 مہینے تک انسانوں کو ڈنک پہنچانے کا، لیکن ان کو کہا گیا کہ جان سے تم نے نہیں مان. لکھا ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی، کیونکہ خداوند نے اختیار ہی نہیں ان کو دیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہے جو 9واں باب ہے. اور اتھاگڑا اس میں ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھیں ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹڈیوں کی بات کی ہے، دھوئیں کی بات کی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو آسمان سے گرا ستارہ ہے وہ کون ہے، کیونکہ جو پریٹرسٹ ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہیں، لیکن دوسرے کی رائے فرق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے بلکہ یہ شیطان ہے. سو ہم اس کو دیکھیں گے ایک اور ویڈیو میں، چھوٹی سی ہوگی لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ضرور ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے اچھی باتیں سیکھی ہیں. سب سے جو بڑی ایمان کی بات ہے نا کہ چاہے جتنے مرضی نرسنگیں پھونکے جائے، چاہے جتنی مرضی آفتیں آئیں، جن کے ماتھوں پر یسوع مسیح کے نام کی مہر ہے، پاک روح کی مہر ہے، they are gonna be saved. کیونکہ اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. Amen. God bless you.